الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ ابھی جو آیت کریمہ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی یہ سورہ احزاب کی 35ویں نمبر کی آیت۔ پچھلی کئی مجلسوں سے سورہ احزاب کی تفسیر جاری ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص ازواج مطہرات کو مخاطب فرما کر چند احکامات کی پابند بنایا اور ازواج مطہرات کو اس بات کا احساس دلایا کہ تمہاری حالت عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ زوجہ رسول ہونے کی بنیاد پر جس طرح تمہارا مرتبہ بلند ہے، تمہارا مقام اعلیٰ ہے، اسی لحاظ سے اعمال میں بھی تمہارے لیے دیگر عورتوں کے مقابلے میں اہتمام زیادہ ضروری ہوگا۔ اس لیے آیت نے کہا تھا لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو چند احکامات ان کو دیے، اگرچہ وہ احکام صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں تھے، تمام عورتوں کے لیے ہیں، لیکن بطور خاص ان کو مخاطب بنایا زوجہ رسول ہونے کی بنیاد پر کہ تمہیں پردے کا اہتمام کرنا ہے، گھروں میں رہنے کا اہتمام کرنا ہے، ضرورت کے موقع پر اگر باہر جانا پڑے تو جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے حیائی کے ساتھ اب باہر نہ نکلے، نمازوں کا اہتمام، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت وغیرہ احکام کا ذکر بیان فرمایا۔ اب ان آیات کے بعد ابھی جو آیت پڑھی گئی اس میں تمام مردوں اور تمام عورتوں کے لیے احکام بیان کیے ہیں۔ ویسے حکم نہیں ہے بلکہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ تمام مردوں اور دنیا بھر کے تمام عورتوں میں اگر یہ صفات ہوں گے تو ان کے لیے بھی اجر عظیم ہے۔ ازواج مطہرات کا ذکر تھا تو فرمایا کہ اگر وہ ایک عمل کریں گی تو ان کو دگنا ثواب ملے گا۔ جہاں ان کے لیے اعمال کا اہتمام کرنا ضروری ہے وہاں ان کے لیے اعمال کی بنیاد پر ملنے والا اجر بھی دگنا ہوگا۔ اگر وہ کوئی غلطی کرتی ہے تو اس پر پکڑ بھی دوگنی ہوگی۔ اب عام عورتوں اور عام مردوں کا کیا حال ہے؟ تو فرمایا ان میں بھی اگر نیک صفات، اللہ کی اطاعت اور اعمال صالحہ ہوں گے تو ان کے لیے بھی ہماری طرف سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے جو اس آیت میں بیان کیا۔ قرآن کریم میں پورے قرآن میں عام طور پر جہاں جہاں مخاطب بنایا ہے، جہاں جہاں احکام بیان کیے ہیں، مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے، تو عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، عربی زبان کے لحاظ سے یہ الفاظ صرف مردوں کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ یوں ہوگا اے ایمان والے مردوں، اس میں عورتوں کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ بولے جہاں عام طور پر جب بھی کچھ بولا گیا تو مردوں کو مخاطب بنایا، اے ایمان والو مردوں، اے ایمان والی عورتوں، ایسا نہیں کہا۔ اور قرآن کریم میں پورے قرآن میں صرف حضرت مریم علیہ السلام کا ایک عورت کا نام ہے، ان کے علاوہ پورے قرآن میں کسی عورت کا کہیں نام نہیں، ازواج مطہرات کا بھی نام نہیں لیا۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تو کہا یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، یہ کہا، لیکن کسی زوجہ کا نام نہیں لیا۔ اس کے علاوہ بھی جہاں کہیں کسی عورت کا ذکر کرنے کی ضرورت پیش آئی تو نام نہیں لیا گیا۔ کبھی امرأت نوح کہا، امرأت فرعون کہا، نام نہیں لیا۔ جیسے 28ویں پارے میں آخر میں ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، فرعون کی بیوی۔ کبھی کہا امرأت نوح، امرأت لوط، لوط کی بیوی، نوح کی بیوی، لیکن کہیں نام نہیں لیا۔ صرف اور صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے۔
اور اس کی وجہ بھی مفسرین نے لکھی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پیچھے بھی ایک مرتبہ کسی تفسیر کی مجلس میں آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قدرتوں کا مالک ہے، وہ کبھی چاہے تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دے، نہ مرد کی ضرورت نہ عورت کی ضرورت، بغیر مرد و عورت کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور اگر جب اس نے چاہا صرف عورت کے ذریعے سے انسان کو پیدا کیا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کو صرف مریم علیہ السلام سے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اگر بغیر عورت کے پیدا کرنا چاہا تو حضرت حوا علیہ السلام کو آدم کی پسلی سے ایک مرد کے ذریعے سے پیدا کر دیا، اور جب یوں چاہا کہ مرد اور عورت کے میلاد سے پیدا کیا جائے تو دنیا بھر کے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و عورت کے میلاد سے پیدا کیا۔ الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، جب نام ذکر کیا جاتا ہے تو نام کے ساتھ باپ کا نام ذکر کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے نہیں، اس لیے عیسیٰ کے نام کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ذکر کیا گیا۔ اور مفسرین نے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ اس میں خاص اس بات کا بھی اہتمام جا بجا کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا تو صرف عیسیٰ نہیں کہتے، بہت سی جگہ پر قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ کہا گیا۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ جو عیسائی اور نصرانیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام گویا اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کہہ کر وضاحت کر دی کہ عیسیٰ میری اولاد نہیں، یہ مریم کا بیٹا ہے، میں تو اولاد سے پاک ہوں، نہ میں کسی کی اولاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ میں کسی کی اولاد نہیں اور میرے کوئی ماں باپ نہیں، لم یلد ولم یولد۔ الغرض تو قرآن کریم میں صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام آیا، ان کے علاوہ کسی عورت کا نام نہیں لیا گیا۔ دیکھیے قرآن نے عورت کے پردے کا اس قدر اہتمام کیا کہ نہ نام لیا اور نہ کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جیسے ایمان والی عورتوں، ایسا نہیں کہا، ایمان والے مردوں یہ خطاب کیا، ہاں اس کے ضمن میں عورت کو شامل کیا گیا کہ جہاں جہاں ایمان والے مردوں کو مخاطب بنا کر کوئی حکم دیا ہے اس میں عورتیں بھی شامل، لیکن الفاظ عورتوں کے مخاطب خطاب کے نہیں کیے گئے۔ یہ قرآن نے عورت کی پردے کا اس قدر اہتمام کیا ہے۔ تو جب قرآن کریم میں عورتوں کا نام نہیں آیا، ان کا بطور خاص ذکر نہیں آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کچھ عورتوں نے صحابیات میں حضور سے عرض کیا، بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے ازواج مطہرات سے کہا کہ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں تو مردوں ہی کو خطاب ہے، جگہ جگہ مردوں کا نام ہے، ہمارا خطاب نہیں ہے، ہماری طرف توجہ نہیں دی گئی کہ اے ایمان والے عورتوں، ایسا نہیں کہا گیا، شاید ہم میں کوئی خیر ہے ہی نہیں، ہم میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ہمارا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ دیکھیے انسان کو اعتراض بھی ہوتا ہے نا تو اس کی نیک نیتی اور بد نیتی کے مطابق ہوتا ہے، کہیں جلسے میں، اجلاس میں یا کہیں فنکشن میں لوگوں کے نام لیے جا رہے ہوں اور ہمارا نام نہ آئے تو ہمیں سیدھا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں میری برائی ہے، میں تو بڑا ہوں، میرا نام لینا چاہیے تھا، سب کا نام لیا تو میرے میں کون سی برائی تم کو دکھ گئی، یہ اعتراض ہمیں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتوں نے یوں اعتراض نہیں کیا بلکہ خود اپنے آپ کو کوسا کہ شاید ہم میں کوئی خیر ہی نہیں، ہم میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ ایک اعتبار سے کم ہمتی کا شکار ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دل جوئی کے لیے، ان کا دل رکھنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس آیت میں بھی عورت کا نام نہیں لیا لیکن ہر صفت کے ساتھ خاص کر کے عورت کا ذکر کیا گیا کہ یہ صفت مردوں میں ہو تو بھی یہ فضیلت، عورتوں میں ہو تو بھی یہ فضیلت، یوں کہہ کر عورتوں کی دلجوئی بھی کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے آیت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مقام اور مرتبہ مرد و عورت کی بنیاد پر نہیں کہ مرد ہے تو اس کا اعلیٰ مرتبہ اور عورت ہے تو وہ کمتر اور گھٹیا ہو، ہماری نگاہوں میں اس کی وقعت تو ایسا نہیں، بلکہ آیت میں جو صفات بیان کیے گئے اگر وہ صفات مردوں میں ہو
تو بھی اللہ کے یہاں وہ مقام اور مرتبہ پائیں گے. اگر وہ صفات عورتوں میں ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا, اجر عظیم عطا فرمائے گا. یہ آیت میں آ رہا ہے. تو آیت کا یہ شان نزول ہوا کہ آیت نازل کرنے کا مقصد کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی چند عورتیں کم ہمتی کا شکار ہوئی اور ان کو ایسا لگنے لگا کہ ہمارے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے, ہمارے اندر خیر ہی نہیں ہے, ہم اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہمارا تذکرہ قرآن میں کیا جائے. تو اللہ رب العزت نے کہا ایسی بات نہیں ہے کہ تم میں کوئی لیاقت نہ ہو, تم اس بات کے لائق نہیں. ہاں, ہم نے تو تمہاری پردہ پوشی کے لیے قرآن میں تمہارا تذکرہ نہیں کیا, ورنہ اگر یہ سارے صفات جو آیت میں ذکر کیے جاتے مردوں میں ہو یا عورتوں میں, اللہ رب العزت فرماتے ہمارے یہاں سے مغفرت کا پروانہ ہے. اب وہ صفات کون سے ہیں؟ تو فرمایا ان المسلمین والمسلمات. دیکھیے ہر صفت کے ساتھ مردوں کا بھی ذکر, عورتوں کا بھی ذکر کریں گے. مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورتیں, اسلام والے مرد ہو یا اسلام والی عورتیں. والمؤمنین والمؤمنات, ایمان والے مرد ہو یا ایمان والی عورتیں. دیکھیے دو چیزیں بیان فرمائی, اسلام اور ایمان. مسلمان مرد و عورت اور مومن مرد و عورت. مسلمان اور مومن میں کیا فرق؟ فقہا بھی فرماتے ہیں, مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے کہ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. ایمان کا تعلق دل سے ہے. جو آدمی دل سے اللہ رب العزت کو اپنا مالک اور خالق مانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مانے, اور ایمان لانے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہے جس کو ہم ایمان مفصل کہتے ہیں, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اللہ پر ایمان لانا, رسولوں پر ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا, اور اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان لانا, ملائکہ پر ایمان لانا, آخرت پر ایمان لانا, اچھی اور بری تقدیروں کا مالک اللہ ہے اس بات پر ایمان لانا, اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس بات پر ایمان لانا. یہ سارے ایمان کی چیزیں ہیں, بنیادیں ہیں. تو جو آدمی یہ ساری باتوں کو دل سے مانے گا اس کو مومن کہیں گے. اگرچہ وہ نماز نہ پڑھتا ہو, اگرچہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہ کرتا ہو, تو اس سے وہ ایمان سے نہیں نکل جائے گا. ہاں یہ چیزیں کرنا ضروری ہے, لیکن اگر اعمال کمزور ہے لیکن دل سے وہ سچا مومن ہے, دل کے عقائد اس کے درست ہے, تو اس کو کہیں گے ایمان, اس کے دل میں ایمان ہے, وہ مومن ہے. اور اگر وہی آدمی اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو بھی درست کر لے, نمازوں کا بھی مکمل اہتمام کرتا ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے, روزوں کا اہتمام کرتا ہے, اللہ نے وسعت دی ہے تو حج بھی کرتا ہے, اور دیگر جتنے احکام شریعت نے بتائے ان احکام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے, اپنے اعضاء سے ان اعمال کو وجود میں لاتا ہے, اس کو کہیں گے مسلمان. اسی لیے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے اس کا ترجمہ کیا فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. مومن تو ہو لیکن ہر مومن فرما بردار ہو ایسا نہیں ہوا کرتا ہے, تو مسلمان اس کو کہیں گے جو ایمان بھی رکھتا ہو اور فرما برداری بھی کرتا ہو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرما بردار مرد, فرما بردار عورتیں, اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں. والقانتین والقانتات, اور عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں. فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ کی مزید عبادت کرنے والے, اپنی زندگی کو عبادت کے بنانے والے, اپنے ہر عمل کو عبادت بنانے والے. قانتین, ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والے, ان کا دل اللہ کی اطاعت, فرما برداری اور نیک اعمال کی طرف مشغول رہتا ہو, ایسے لوگ قانتین چاہے وہ مرد ہو, والقانتات چاہے وہ عبادت کرنے والی عورتیں ہوں, سب کے لیے کیا ہے آگے آ رہا ہے اجر عظیم اور مغفرت. تو تین صفتیں ہوئی, اسلام کی, ایمان ہو اور قانتین عبادت گزار ہو, والصادقین والصادقات, اور سچے مرد اور سچی عورتیں. سچے مرد کون سے؟ کہ جن کے عقائد بھی سچے ہو, ان کے عقیدے غلط نہ ہو, اسلام کے خلاف نہ ہو, اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے عقائد کے خلاف نہ ہو, اہل السنت والجماعہ کے عقائد کے مطابق ہو, ان عقائد پر چلتے ہو جس کو قرآن نے, حدیث نے بیان کیا, اور جن عقائد کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چلا کرتے تھے, انہی عقائد کا نام ہے اہل السنت والجماعہ. ہم سب اہل سنت و جماعت ہیں, تو ان عقائد کے مطابق ہو. والصادقین والصادقات, جن کے عقائد سچے ہوں.
اسی طرح جن کے اعمال بھی سچے ہوں. اعمال سچے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال بھی صحیح رکھتے ہوں, اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اپنے اعمال کو بناتے ہوں. جیسے کوئی آدمی ہے, نمازوں کا بڑا اہتمام کرتا ہے, بڑا دیندار ہے, ہر چیز میں وہ دینداری کو مد نظر رکھتا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ سچا مسلمان ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے سب جھوٹے مسلمان ہیں, لیکن اس کے مسلمان ہونے میں 100% سچائی ہے, بڑا پابند ہے, دیندار ہے. اس کو کہا والصادقین والصادقات. تو عقائد کے اعتبار سے بھی سچا ہو اور اعمال کے اعتبار سے بھی سچے ہو, چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں, ان سب کے لیے فضیلت ہے. والصابرین والصابرات. آگے فرمایا صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. صبر کا کیا مطلب ہے؟ ایک صبر کا مطلب عام ہے جو ہم سمجھتے ہیں, کوئی مصیبت آ گئی, پریشانی آ گئی تو شکوہ شکایت نہ کرنا, ہائے واویلا نہ کرنا, لوگوں میں تھوڑی تھوڑی مصیبت, تھوڑی پریشانی آ گئی تو سب میں بیان کرتے پھرنا اور یوں سمجھنا ہم پر تو کوئی آسمان ٹوٹ پڑا, ایسا نہ کرنا اور صبر کرتے رہنا, سہتے رہنا, اس کو کہیں گے صبر. ایک صبر کا معنی یہ ہے. صبر کا ایک معنی ہے عبادات پر جمے رہنا, اس کو کہتے ہیں الصبر علی الطاعہ, اطاعت پر جمے رہنا. حالات جیسے بھی ہو ان حالات سے گھبرائے بغیر اپنے عبادات کو, اپنے اعمال کو جاری رکھ. مثلا ایک آدمی نماز شروع کی, نماز پڑھ رہا ہے. نماز شروع کی کا مطلب وہ پہلے اگرچہ توفیق نہیں ہوتی تھی, اب اس نے اہتمام کیا کہ نہیں اب ہم کو نماز پڑھنی, لیکن پھر حالات بدلے, کبھی تجارت کے تقاضے آئے, کبھی آفس کے تقاضے آئے, کبھی گھریلو مسائل کے تقاضے آئے. اب ان سارے تقاضوں کی وجہ سے ایسا ہونے لگا کہ ہم نماز میں نہیں پہنچ سکتے ہیں, ان تقاضوں نے اور لوگوں نے ورگلایا ہے, ایسی مصیبتیں, کوئی پریشانی آ گئی. لیکن اس وقت بھی ان سارے تقاضوں کو, ان مصائب کو اور پریشانیوں کو ہٹا کر وہ نماز کا اہتمام لگاتار کرتا رہے, وہ جمع رہے, کوئی بھی نیک عمل کیا اور نیک عمل پر جمے رہنا, اس کا نام بھی صبر ہے. اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعات, عبادت پر جمے رہنا. اور تیسرا ایک صبر ہے صبر عن المعصیہ, معصیت سے صبر, یعنی اللہ کی نافرمانی سے دور رہنا, گناہ والے کاموں سے, اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے دور رہنا, بچتے رہنا, علیحدہ رہنا, اس کا نام بھی صبر ہے. تو والصابرین والصابرات میں یہ تینوں قسم کے صبر شامل ہے. مصیبت اور پریشانی کے وقت صبر کرنا, اور عبادات پر جمے رہنا, اور گناہوں سے دور رہنے والے, چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورتیں ہوں. والخاشعین والخاشعات, اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں. خشوع والے مرد اور خشوع والی عورتیں کا کیا مطلب ہے؟ کہ جن کے اعمال بھی خشوع والے ہوں. اعمال خشوع ہونے کا مطلب یہ ہے, جیسا ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہم پڑھ تو لیتے ہیں, فرائض اور واجبات ادا کر لیے تو نماز ادا ہو گئی, فریضہ ادا ہو گیا, لیکن اس نماز میں ہر عمل کو بالکل اس طرح کرنا جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. مثلا ہم رکوع کرتے ہیں تو رکوع کر لیا, سر جھکایا, گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر سر جھکا دیا تو اس کا رکوع تو ادا ہو گیا, لیکن اس رکوع کا ایک خاص طریقہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کمر سیدھی ہو, سر سیدھا ہو, سر اور سرین اور کمر برابر پیٹھ میں رہے, گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا جائے, ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رہے, سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ 9 مرتبہ پڑھا جائے. یہ ایک خاص سنتوں اور مستحبات آداب کی رعایت کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا, اس کو کہتے ہیں خشوع والا. یہ ہے عمل ایک ظاہری جو نظروں سے دکھائی دیتا ہے. وہ سارے عمل, سجدہ کرے تو سجدہ کس طرح ہو, بھئی سر زمین پر رکھا تو سجدہ تو ہو گیا, لیکن سجدہ کرنے کا خاص طریقہ حضور نے بتایا کہ ہاتھوں کو زمین پر رکھے, انگلیاں ملی ہوئی ہو, دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہمارا سر رہے, ناک اور پیشانی بھی زمین پر لگتی ہو, پیر ہمارے اٹھنے نہ پائے, زمین پر لگے ہوئے ہو, پیروں کی انگلیاں بھی پیر کو دبا کر ہم پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف کر لے. یہ ایک مسنون طریقہ ہے. تو اس مسنون اور طریقے کے مطابق مستحبات اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا, یہ خشوع کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ سارے اعمال وہ ہیں جو خشوع ہمیں دکھائی دیتا ہے, اور ایک خشوع دل کا ہوتا ہے کہ ان سارے اعمال کو تو جیسا حضور نے بتایا ویسا کرنا, اس کے ساتھ ساتھ دل کو متوجہ رکھنا. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو دل کی توجہ کے ساتھ کہ ہم سر جھکائیں, رکوع میں جا رہے ہیں, اس استحضار کے ساتھ کہ میرے اپنے پروردگار کے سامنے میں سر جھکاتا ہوں,
میرا رب سامنے موجود ہے اور میں اپنی گردن اس کے سامنے جھکا کر اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ میں کچھ نہیں ہے، میں غلام اور بندہ ہوں اور سب کچھ کرنے والا تو ہے. پھر دل کے استحضار کے ساتھ سبحان ربی العظیم پڑھنا کہ میرا پروردگار جو عظیم ہے وہ پاک ذات ہے. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو عظیم، بڑی عظمت والا، بڑے مرتبے والا ہے. سبحان ربی الاعلی پڑھے تو استحضار کے ساتھ کہ پاک ہے میرا پروردگار جو بلند و بالا ہے. اس استحضار کے ساتھ دل کی توجہ کے ساتھ پڑھنا، اس کا نام بھی خشوع. تو خشوع دو طرح کا ہو گیا، ایک تو ظاہری اعمال کے ذریعے جو ہمیں آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، اور ایک خشوع دل کا خشوع ہے. تو ان دونوں طرح کا خشوع اس میں شامل ہے. اسی طرح نماز کے علاوہ باہر کی زندگی میں بھی خشوع ہو. باہر کی زندگی میں خشوع کا کیا مطلب ہے؟ تواضع کے ساتھ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، اپنی ذات کو کمتر اور لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھنا، اس کا نام ہے تواضع، اسی کا نام ہے خشوع. تو والخاشعین والخاشعات میں بھی یہ تینوں طرح کا خشوع شامل ہے کہ خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. اب صدقے میں بھی سب شامل ہے. صدقات واجبہ جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے مرد اور عورت، اسی طرح صدقہ فطر، اور اسی طرح نفلی صدقات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، دین کے تقاضوں پر خرچ کرنے والے، یہ سب اس میں شامل ہے. والمتصدقین والمتصدقات. پھر والصائمین والصائمات، روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں. روزہ چاہے وہ رمضان کا فرض روزہ ہو یا نوافل روزے ہوں، نفل روزے ہوں، سارے اس میں شامل ہے کہ روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ کہ بدکاری سے دور رہنے والے، زناکاری سے دور رہنے والے، ناجائز طریقے پر اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے بچنے والے یہ لوگ. اسی طرح والحافظین فروجہم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو اس قسم کا لباس پہننے سے دور رہتے ہیں جو بے حیائی کو دعوت دینے والا ہے. مثلا چست لباس پہننا جس سے اعضاء کی ساخت معلوم ہو، یا باریک لباس پہننا جس سے اندر کا جسم جھلکتا ہو، تو وہ لوگ حفاظت کرنے والے حیادار نہیں ہیں. والحافظین فروجہم وہ ہے جو اس قسم کا لباس پہنتے ہیں جس سے ان کے اعضاء کی ساخت کا پتہ نہیں چلتا ہے، باڈی کی سائز کا پتہ نہیں چلتا ہے. اور اسی طرح وہ اتنا باریک لباس نہیں پہنتے ہیں جس سے ان کے اندر کا جسم جھلکتا ہو. تو والحافظین فروجہم، یہ لوگ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے حیادار لوگ ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہوں. والحافظین فروجہم والحافظات، اور فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، کثرت سے یاد کرنے والے. کثرت سے یاد کرنے والے کون ہوں گے؟ جنہوں نے اپنا دل ایسا بنایا ہو کہ وہ ہر وقت اللہ کا استحضار ان کے دل میں رہتا ہو، ان کا ہر کام اللہ کی یاد کے ساتھ ہو. عبادت بھی جو براہ راست عبادت ہی ہے وہ بھی اللہ کی یاد کے ساتھ ہو، اور جو اپنی ذاتی کام ہے اس کو بھی اللہ کی یاد کے ساتھ کرتے ہوئے عبادت بنانے والے، ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لینے والے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے والے. یہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو ایک زندگی ایسی دی ہے کہ وہ ہر کام کے ساتھ ایسی دعائیں اور ایسے اذکار جوڑ دیے کہ مسلمان بندہ ہر وقت اللہ کا استحضار رکھ سکتا ہے. مسجد سے نکلے تو یہ دعا پڑھو، مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو، صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک اٹھنے کے یہ اذکار اور یہ دعائیں. پھر اٹھ کر آپ استنجا خانے میں گئے تو یہ دعا، باہر نکلے تو یہ دعا، وضو کرنے کی یہ دعا، وضو کے درمیان کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، پھر مسجد جانے کے لیے گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا، راستہ چلنے کی دعا، بازار سے گزرو تو یہ پڑھو، بستی سے گزرو تو یہ پڑھو، مسجد میں داخل ہو تو یہ پڑھو. ہر وقت کی دعائیں اور اذکار دے دی جس سے بندہ ہر وقت اللہ کے استحضار کے ساتھ رہے. اسی طرح اپنی بات چیت میں بھی وہ کلمات ہمیں دے دیے. کوئی خوشی کا موقع ہے یا غم کا موقع ہے تو کون سے کلمات؟ تو مسلمان سچا وہ ذکر کرنے والا کثرت سے وہ ہوا کرتا ہے جو اپنی بات میں ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا کوئی پریشانی آ گئی تو انا للہ،
یہ کلمات بولتا رہتا ہے، وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ بسا کرتا ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ لوگ کثرت سے ذکر کرنے والے۔ اب اللہ فرماتے یہ سارے صفات جس میں ہو، اسلام کی صفات، ایمان کی صفات، سچائی کی صفات، قانت یعنی عبادت گاہ گزار ہونے والے، صدقہ کرنے والے، روزہ رکھنے والے اور سرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، کثرت سے ذکر کرنے والے، ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتے اعد اللہ لہم، ہم نے تیار کر دیا ہے ان کے لیے۔ کیا تیار کر دیے؟ پہلی بات مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت طے کر دی۔ جن لوگوں میں یہ صفات ہوں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، ان سب کے لیے اللہ فرماتے ہم نے مغفرت تیار کر رکھی ہے، یعنی ان کے لیے مغفرت کا ہماری طرف سے وعدہ ہے۔ وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور ہماری طرف سے ان کے لیے اجر عظیم ہے، بہت بڑا بدلہ ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ دیکھیے جو آدمی جس مرتبے کا ہو اسی مرتبے کے لحاظ سے اس کی بات بھی ہوا کرتی ہے۔ چھوٹا بچہ ہو تو وہ اس کے لحاظ سے وہ چھوٹی بات کو بھی بہت بڑی سمجھتا ہے، چھوٹی سی چھڑی اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ بہت بڑی لکڑی سمجھتا ہے، کیونکہ وہ چھوٹی ایک ہاتھ کی چھڑی ہے، وہ پورے اس کے جسم کے ناپ کی ہے، اس کو بہت بڑا بھی سمجھتا ہے۔ لیکن وہی چھڑی، وہی چھوٹی سی لکڑی کسی بڑے آدمی مرد کے ہاتھ میں دے دی جائے تو کیا کہے گا؟ یہ تو بہت چھوٹی سی لکڑی ہے، کیونکہ وہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے بات کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تو سب سے بلند و بالا، وہ پوری کائنات کا مالک، ساری چیزیں اس کے مقابلے میں ہے اور بیکار، اس کے مقابلے میں کون سی چیز بڑی اس کو نظر آئے، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے اللہ کہ یہ صفات جس میں پیدا ہو جائے تو اس کو ہم اجر عظیم دیں گے۔ جب اللہ کی ذات کسی اجر کو عظیم اور بڑا کہے تو ہمارے ذہنوں کا اندازہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ اجر کتنا بڑا ہوگا۔ تو ان صفات کو ہمیں اپنی ذات میں پیدا کرنا چاہیے، اللہ رب العزت وہ صفات ہمیں عطا فرمائے۔ آخری ایک بات، سارے صفات بیان فرمائے، مسلمین، مسلمات، مؤمنین، مؤمنات، قانتین، قانتات، صادقین، صادقات، سب کو ذکر کیا کہ یہ صفات ہو، لیکن ایک صفت جب ذکر فرمائی والذاکرین اللہ، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، تو اس کے ساتھ کہا کثیرن، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے۔ عبادت کی بات کی تو یوں نہیں کہا کہ کثرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے، زیادہ سے زیادہ سچ بولنے والے، یا زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے والے، کثرت سے روزہ رکھنے والے، ایسا نہیں کہا کہیں بھی۔ جب ذکر کی بات آئی تو صرف ایک جگہ پر فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا، کثرت سے ذکر کرنے والے۔ یہ کلام کوئی عام آدمی کا نہیں ہے، عام انسان کا نہیں ہے کہ زبان سے نکل دیا اور بول دیا، اس کی خاص خاص وجوہات ہوا کرتی۔ دیکھیے قرآن کریم میں جہاں کہیں ذکر کا تذکرہ آیا تو اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ساتھ کثرت کا ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، قال رب اجعل لي آیہ، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ ہے، تو کیا کہا؟ کثرت کے ساتھ ذکر، وسبح بالعشی والابکار، صبح اور شام اس کی تسبیح کرنا۔ صبح شام کا کیا مطلب؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی کہ اس کا تو صبح شام یہی کام ہے، یعنی پورا دن وہی کرتا رہتا ہے۔ تو ذکر کا اور تسبیح کا بیان آیا تو اللہ نے فرمایا کثرت سے ذکر اور صبح شام میری پاکی بیان کرتا رہا، سبحان اللہ پڑھتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے۔ ہم کو جب امت محمدیہ کو حکم دیا تو بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ پھر فرمایا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، بکرۃ واصیلا کا مطلب یہ صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہنا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں فرمایا کئی نسبحک کثیرا، کئی نسبحک کثیرا، تسبیح بیان کرے کثرت کے ساتھ۔ جہاں کہیں ذکر کی بات آئی تو کثرت کے ساتھ ذکر کی تلقین کی گئی، اس لیے کہ ذکر ایک ایسا عمل ہے جس کو انسان ہر وقت کر سکتا ہے۔ دیکھیے ذکر کے علاوہ دوسری عبادتیں، مثلا نماز ہے، تو نماز میں کیا ہوگا؟ ایک نماز کا وقت ہوا، ایک آدمی نے نماز پڑھ لی، جیسے ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لی، تو اب ہم کیا کہیں گے؟ ہم نماز سے فارغ ہو گئے۔ نماز والی عبادت سے کچھ وقت کے لیے فارغ ہو جائیں گے، پھر صبح کی نماز کا وقت ہوگا تو پھر ہم دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، وہاں تک ہم کیا ہو گئے؟ فرض نماز سے فارغ۔ لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس سے بندہ کبھی فارغ ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ ذکر تو اس بندے کو ہر وقت کرتے رہنا ہے، اور ذکر ایک ایسی عبادت ہے جو سب سے آسان عبادت، اسی لیے یہاں کثرت کا ذکر کیا۔ روزے کثرت سے انسان نہیں رکھ سکتا ہے، پورا سال رکھنا اس کی قدرت میں نہیں،
لیکن ذکر کے لیے کوئی دشواری نہیں، وضو کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، بغیر وضو کے بھی کر سکتا ہے۔ ذکر کے لیے نماز قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں، مسجد میں آنا ضروری نہیں، کاروبار کے ساتھ، تجارت کے ساتھ، دکان پر، کھیت میں، گھروں میں، راستہ چلتے وقت، ہر وقت چلتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا ذکر کے ساتھ جگہ جگہ کثرت کی تلقین فرمائی کہ کثرت کے ساتھ ذکر کیے جائے۔ اسی طرح ذکر ایک ایسی عبادت ہے گویا یہ جڑ ہے، دوسری عبادتوں میں رنگ بھرتا ہے۔ ذکر ایک ایسی عبادت ہے جو دوسری عبادتوں کے اندر جان پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ایک روایت میں آیا کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جہاد کرنے والے تمام مجاہدین میں سب سے بہتر کون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ذکر کرتا ہو، یعنی جہاد کے ساتھ ذکر میں بھی مشغول ہو۔ پھر متعدد عبادتوں کے بارے میں پوچھا، روزے داروں میں سب سے بہتر روزے دار کون؟ حضور نے فرمایا ذکر کرنے والا۔ زکات دینے والوں میں سب سے بہتر زکات دینے والا کون؟ کہا کہ زکات بھی دیتا ہو، ذکر کا بھی اہتمام کرتا ہو۔ تو ذکر ایک ایسی عبادت ہے جو دوسری عبادتوں میں جان پیدا کر دیتی۔ اسی وجہ سے روزے میں بعض اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی۔ ہم فضائل اعمال میں، فضائل رمضان کی تعلیم میں سنتے رہتے ہیں کہ غیبت کرنے سے روزے کی نورانیت، فضیلت ختم ہو جاتی۔ اگرچہ صبح سے لے کر شام تک نیت کے ساتھ کھانے پینے وغیرہ سے روکا رہا تو اس کا روزہ ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، لیکن اس پر کوئی ثواب نہیں، اس کی نورانیت اور برکات سے وہ محروم۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذکر کیا ہو تو ذکر کرے گا تو غیبت سے بچ جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ ذکر کی وجہ سے روزے میں نورانیت پیدا ہوگی۔ تو ذکر کرنے کی جگہ جگہ تلقین کی گئی ہے، اپنی زندگی کو اللہ کی یاد کے ساتھ گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت کی جتنی مسنون دعائیں ہیں ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ جب ہمیں یاد آئے، جب وقت ملے، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یا درود شریف، کوئی بھی ذکر کرتے رہیں گے تو ہمارا دل زندہ رہے گا۔ ذکر کرنے والے کا دل زندہ ہوتا ہے اور ذکر نہ کرنے والے کا دل مردہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سارے اعلیٰ صفات کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے وعدے کے مطابق ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی مغفرت اور اجر عظیم کا فیصلہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا سبحان اللہ۔